السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن سيدنا وحبيبنا ومولانا محمد عبده ورسوله، فقد قال النبي صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم: من كانت له ابنتان فأحسن إليهما كن له سترا من النار، أو كما قال عليه الصلاة والسلام۔ میرے محترم بھائیوں اور دوستوں، بزرگوں، میں نے جو حدیث مبارکہ آپ کے سامنے پیش کی ہے، اس حدیث کے اندر بیٹیوں کا ذکر ہے۔ آپ نے فرمایا جس کی دو بیٹیاں ہوں اور اس کے ساتھ اچھا سلوک کرے، اس کا دیکھ بھال کرے، اس کا خیال رکھے، اس کی اچھی تربیت کرے، تو فرمایا وہ دونوں اس کے لیے جہنم سے پردہ بن جائیں گے۔ وہ دونوں اس کے لیے جہنم سے پردہ بن جائیں گے۔ کتنا بڑا مقام اور مرتبہ ہے بیٹیوں کا، کہ جو ان کا خیال کرے، اچھی تربیت کرے، دیکھ بھال کرے، تو وہ دونوں ان کے لیے جہنم سے پردہ بن جائیں گے۔ کتنا بڑا مقام اور مرتبہ ہے بیٹیوں کا۔ ایک دور ایسا آیا جس دور کے اندر بیٹیوں کو زندہ دفن کر دیتے تھے۔ جس کے یہاں بیٹی پیدا ہوتی اسے عار سمجھا جاتا تھا، اس کو گناہ سمجھتے تھے کہ جس کے گھر میں بیٹی پیدا ہوئی ہے اس کو زندہ دفن کر دینا، اسے قتل کر دینا، اسے مار ڈالنا، اس کا نام صفحہ ہستی سے مٹا دینا، یہ اپنے آپ کو بہادری سمجھتے تھے۔ لیکن جب جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا میں تشریف لائے تو آپ نے فرمایا کہ جو اس کے ساتھ اچھا سلوک کرے، اس کا دیکھ بھال کرے، اس کی اچھی تربیت کرے، اس کا خیال رکھے، تو وہ دونوں اس کے لیے جہنم سے پردہ بن جائیں گے۔ کتنا بڑا مقام اور مرتبہ ہے۔ میں آپ کو ایک واقعہ سناتا ہوں، بہت خوبصورت واقعہ۔ ایک شخص اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں حاضر ہوا، عرض کی یا رسول اللہ، میں کہیں لمبے سفر پر جا رہا تھا، میری بیوی حاملہ تھی، میں نے اپنی بیوی سے کہا کہ اگر بیٹا پیدا ہو تو اسے اپنے پاس رکھ لینا، اور اگر بیٹی پیدا ہو تو اسے زندہ دفن کر دینا۔
یہ میں کہہ کے یا رسول اللہ لمبے سفر پر چلا گیا۔ کچھ دنوں کے بعد جب میں اپنے گھر واپس لوٹا، میں اپنے گھر کے دہلیز پر قدم رکھا تو میں نے دیکھا کہ ایک خوبصورت ننھی سی پھول سی گڑیا میرے آنگن میں کھیل رہی ہے۔ میں نے پوچھا تم کون ہو؟ کہا جی میں اس گھر کے مالک کی بیٹی ہوں۔ کہ اس گھر کا مالک تو میں ہوں؟ جیسے اس نے یہ سنا نا، وہ فوراً قدموں سے لپٹ گئے۔ کبھی وہ ہاتھ چوم رہی ہے، کبھی وہ بوسہ دے رہی ہے، کبھی قدموں کو چوم رہی ہے، کہہ رہی ہے ابو جان آپ کہاں چلے گئے تھے؟ لیکن میں اپنی بیوی کو گھور کر دیکھ رہا تھا۔ میں کہہ رہا تھا کہ میں نے تجھے کہا نہیں تھا کہ جیسے ہی اگر بیٹی پیدا ہو تو اسے زندہ دفن کر دینا؟ تو نے اس سانپ کو اب تک زندہ رکھے ہوا ہے۔ پر یا رسول اللہ میری بیٹی توتلے لہجے میں جب مجھ سے میٹھی میٹھی باتیں کر رہی تھی، مجھے کہہ رہی تھی کہ ابا جی آپ کہاں چلے گئے تھے؟ میں راہوں پر بیٹھ کر آپ کا انتظار کر رہی تھی، میں راستوں پر بیٹھ کر آپ کا انتظار کر رہی تھی کہ میرے ابا جان کہاں چلے گئے؟ پر یا رسول اللہ میں موقع کی تلاش میں تھا کہ کم موقع مجھے ملے میں اس سانپ کو زندہ دفن کروں، کہ میری معاشرے میں ناک کٹنے سے بچ جائے، معاشرے میں میری عزت سلامت رہ جائے۔ میں ہمیشہ یہ سوچتا رہا۔ پر یا رسول اللہ میری بیوی نے میری بیٹی کی ایسی تربیت کی تھی کہ وہ کبھی میرے ہاتھ چوم رہی ہے، کبھی میرے قدموں کو چوم رہی ہے، کبھی مجھے بوسہ دے رہی ہے۔ یا رسول اللہ میری بیٹی توتلے لہجے میں مجھ سے ایسی میٹھی میٹھی باتیں کر رہے تھے کہ میرا دل کہہ رہا تھا کہ میں سینے سے لگا لوں، ایک بار تو جگر کا ٹکڑا اسے کہہ دوں۔ پر یا رسول اللہ زمانے کو دیکھتا مرتا کیا نہ کرتا، میں موقع کی تلاش میں تھا اور موقع مجھے مل ہی گیا۔ میں کدال اٹھایا، فاوڑا اٹھایا، بیٹی کو کندھے پر بٹھایا اور لے کر ویران جنگل کی طرف چل پڑا۔ میری پھول جیسی ننھی میرے کندھے پر ہے، مجھ سے میٹھی میٹھی باتیں کر رہی ہے، مجھ سے کہہ رہی ہے بابا جی میں آپ کا انتظار کر رہی تھی۔ کبھی میرے قدموں کو چومتی ہے، کبھی میرے ہاتھوں کو چومتی ہے، کبھی میرے بالوں میں اپنی انگلیاں ڈالتی ہے، پیار محبت کی باتیں کرتی ہے۔ پر یا رسول اللہ مجھے پھر بھی رحم نہ آیا، اس پہ ترس نہ آیا۔ میں ویران جنگل کی طرف ایسی جگہ پہنچا جہاں کوئی دیکھنے والا نہیں۔ میں نے اپنی بیٹی کو کندھے سے اتارا، گڈھا کھودنے بیٹھ گیا۔ تیز دھوپ تھی، چلچلاتی دھوپ تھی، میرے چہرے پر پسینہ نمودار ہوا۔ جب میری بیٹی نے دیکھا نا کہ میرے چہرے پر پسینہ نمودار ہے تو اس سے رہا نہ گیا، اس نے فوراً دوپٹہ اٹھایا اور کبھی میرے چہرے کو صاف کرتی ہے، کبھی میرے ہاتھ کو پوچھتی ہے اور کہتی ہے ابا جان تھوڑی دیر انتظار کر لیں، بعد میں کام کر لینا، ابھی بیٹھ جائیں۔ پر یا رسول اللہ مجھے پھر بھی رحم نہ آیا، میں گڈھا کھودتا رہا، قبریں کھودتا رہا۔ جب کھود کر تیار ہو گیا میں گڈھے سے باہر نکلا اور میں نے اپنے بیٹی کو یوں دونوں ہاتھوں سے دھکا دیا، وہ منہ کے بل جا کے گر پڑی اور میں اس کے اوپر مٹیاں ڈالتا رہا۔ وہ چیختی رہی، چلاتی رہی، کہتی رہی، عرضیاں کرتی رہی، فریادیں کرتی رہی کہ ابا جان کون اپنی بیٹی کے ساتھ ایسا سلوک کرتا ہے؟ آخر میرا جرم کیا ہے؟ آخر میرا گناہ کیا ہے؟ آخر میری غلطی کیا ہے جس غلطی کی سزا مجھے مل رہی ہے؟ یا رسول اللہ میری بیٹی چیختی رہی،
चिल्लाती रही, अर्जियां करती रही, मुझसे फरियादें मांगती रही, फिर भी मुझे रहम ना आया और मैंने उसे जिंदा दफन कर दिया। मेरी बेटी की आवाजें, मेरी बेटी की चीखें, उसकी फरियादें, उसके तूतले लहजे, उसके दोनों जुड़े हुए हाथ रेत के तले दब के रह गए। या रसूल अल्लाह, कलमा पढ़ने के बाद, आपके आने के बाद, आपकी आमद के बाद, आपके पास बैठकर इस्लाम लाने के बाद, आपके लबों से बेटी की शान सुनने के बाद मुझे उस बेटी की आवाजें, उस बेटी की चीखें मुझे सोने नहीं देती। या रसूल अल्लाह, मैं हमेशा अफसोस करता हूँ, हमेशा गिड़गिड़ाता हूँ, काश मैं अपनी बेटी को अपने सीने से लगाया होता, आज मेरी बेटी मेरे पास होती। मेरे भाइयों, ये इतना दर्द भरा वाकया था कि सुनने के बाद न सीना फट पड़ा। इसलिए मेरे भाइयों, अपनी बेटी का ख्याल रखें, उसकी अच्छी तरबियत करें, देखभाल करें, उसका ख्याल करें। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जो उसके साथ अच्छा सलूक करे, देखभाल करे, उसकी अच्छी तरबियत करे, तो वो दोनों उसके साथ जहन्नुम से पर्दा बन जाएंगे। अल्लाह पाक हम सबको बेटियों की कदर करने की तौफीक अता फरमाए, हर बुरी चीज से हम सबकी हिफाजत फरमाए। आमीन। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।